اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بہت بڑا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی زبان سے کہلوایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پھر حابیل نے قابیل کی طرف سے جو مار ڈالنے کی دھمکی آئی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لئن بسطت الی یدک، اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا ہے لتقتلنی، تاکہ تم مجھے قتل کرو، تو ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں، لاقتلک، کہ تمہیں قتل کروں۔ اگرچہ انسان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے، اگر ایک شخص حملہ آور ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ انسان کی طرف قتل کرنے کے لیے بڑھایا تو انسان کے لیے جائز ہے کہ اس کے مقابلہ کرتے ہوئے اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دوسرے کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص حملہ آور ہے، میری جان کے در پہ ہے، تو میں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے دفاع کرنے کے لیے میں اس کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت حابیل نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ احتیاط کہ اگرچہ میرا حق ہے دفاع کا، لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا میں ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں مظلوم بنے بغیر بنوں، لہذا میں تمہارے اس قتل کے اقدام کا جواب اس طرح نہیں دوں گا جیسا کہ عام طور دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لإنی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، کہ اگر میں نے قتل کر دیا تو کہیں مجھ پر وبال نہ ہو، میں پہلا انسان نہ بنوں جو قتل کرے۔ اس کے بجائے انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے دونوں کا گناہ لے کر واپس جاؤ، یعنی تم اب جب یہ عمل کرو، یعنی مجھے قتل کرنے کا عمل کرو، تو اپنا گناہ تو تمہارا ہوگا ہی، لیکن دوسرا میرا گناہ بھی ہوگا کہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی اور تم نے اس کے جواب میں میرے ساتھ برائی کی، تو فتکون من اصحاب النار، پھر تم جہنم والوں میں شامل ہو جاؤ۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ تو حضرت حابیل نے اپنی طرف سے سبھی کچھ کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم پر حملہ نہیں کروں گا، یہ بھی کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم اگر مجھے قتل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہیں دونوں کا سمیٹو گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ قرآن کریم نے خود بھی آگے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ اس قابیل پہلا شخص تھا جس نے دنیا میں کسی کو قتل کیا، تو اب اس کے بعد جتنے لوگ کسی کو قتل کریں گے اس میں اس کے گناہ میں قابیل بھی شریک ہوگا، کہ اس نے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا۔ کوئی آدمی اچھا راستہ دکھاتا ہے تو لوگوں کو اپنے عمل سے، تو جو لوگ بھی اس کے اچھے عمل پر عمل کرتے ہیں ان کو اس کا ثواب اس پہلے کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برے عمل کی طرح ڈالے اور اس کی وجہ سے لوگ دیکھا دیکھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں تو اس کا عذاب بھی اس کرنے والے پر پڑتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، فطبعت لہ نفسہ قتلہ، کہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر۔ طبع یطبع تطبیعا، یہ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی کام کو خوشی کے ساتھ کرنے کے پر آمادہ کرنا۔ طوع کے لفظی معنی ہے خوشی، اطمینان، اور جب کوئی شخص خوشی سے کوئی کام کرے تو اس کو کہتے ہیں تطوع، یعنی اس کے ذمہ لازم نہیں تھا
لیکن اپنی خوشی سے رضاکارانہ طور پر اس نے وہ کام کیا، تو اس کو عربی میں تطوع کہتے ہیں. اسی لیے نفلی نمازوں کو بھی تطوع کہا جاتا ہے، نفلی اعمال کو بھی تطوع کہا جاتا ہے. طوع اس کا متعدی ہے، یعنی تطوع کے معنی تو ہے خود خوشی سے کوئی کام کرنا، اور طوع کے معنی ہے دوسرے کو خوشی سے کام کرنے پر آمادہ کرنا. تو اس کے نفس نے اس کو خوشی سے آمادہ کر دیا، یعنی کہ کوئی دل میں احساس جرم ہو اور پھر آدمی کرتا رہے، بلکہ خوشی سے بہت فخر کے ساتھ اس نے نفس نے آمادہ کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالو. اب یہ لفظ جو استعمال فرمایا طوعت، حالانکہ اصل لفظ اگر دیکھا جائے ویسے عام اگر واقعہ نگاری میں کوئی بات کہی جائے تو وہاں پر اتنا ہوگا کہ بھئی اس نے آمادہ کر دیا، حثہ، حرضہ وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن کریم نے یہاں طوعت کا لفظ استعمال کیا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دوسرے کو آمادہ کر دے، اس کی وجہ سے دوسرا مجبور ہو جائے، مجبور ہو کر وہ کام کرے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مجبور ہو کر نہیں کیا اس نے، بلکہ اس کے نفس نے اس عمل کو خوشنما بنا کر پیش کیا، جس سے وہ خوشی کے ساتھ آمادہ ہوا کہ میں قتل کروں گا. یہ کسی ناجائز اور گناہ کام کی بدترین شکل ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے ساتھ کسی قدر دل میں احساس بھی ہے کہ میں یہ کام اچھا نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ سینہ زوری کے ساتھ کرے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا کام ہے اور میں اسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تو یہ سینہ زوری والا گناہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو خوشی سے آمادہ کر دیا، کس پر؟ اپنے بھائی کے قتل پر. فقتلہ، چنانچہ اس نے قتل کر ڈالا. جب تک قتل کر رہا تھا اس وقت تک تو خوشی سے کر رہا تھا، اور خوشی کی وجہ سے کیا ہوا؟ فاصبح من الخاسرین، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. اب اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بار اس زمین کے اوپر کسی شخص کا انتقال ہوا کسی کے عمل کرنے سے. اب قابیل نے دیکھ تو لیا کہ یہ میں نے مار دیا، اب اس کا کیا کروں؟ اس لاش کا کیا بناؤں؟ اس کے ساتھ کیا میں طریقہ اختیار کروں؟ یہیں سے ہی پڑ رہنے دوں؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے، اگرچہ وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن آتا ہے کہ وہ کرنے کے بعد ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. کبھی اس کو لاش کو کندھے پہ اٹھا کر لے پھر رہا تھا، کبھی کہیں کسی جگہ لا کے ڈال دیتا تھا. سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا میں کیسے ٹھکانے لگاؤں اس کو.